اگر میں نے ہاتھ یوں باندھے ہوئے ہیں تو میں اتھارٹی کریٹ کر رہا ہوں یا پھر میں انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں. اس نے یہ چیز بولی اور بول رہا تھا تو مطلب خارش کر رہا تھا یہاں پہ, تو اس کا مطلب کوئی نروس تھا. سب بکواس ہے, کیونکہ کانفلکٹ جو ہے وہ تو ہر ریلیشن شپ میں کسی نہ کسی حد تک ہوگا. مائکرو ایکسپریشن ہے, وہ ایک ایسی ایکسپریشن ہوتی ہے جو آ کے آپ کے فیس کے اوپر 1/5 آف اے سیکنڈ کے لیے لاسٹ کرتی ہے. You've never asked me for my degree. Nope. You don't even know if I have it. Nope. کیونکہ آپ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہو. کمیونیکیشن کے اندر شارٹ کٹس نہیں ہوتے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by ProPakistani. آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں علی الیاس. ہی از اے سائیکالوجسٹ, اے سائیکوتھراپسٹ. ہمارے ساتھ ایک کنسلٹنٹ ہیں ان Eikon7 اینڈ اس کے علاوہ ہی ڈز کارپوریٹ ٹریننگز اینڈ اور کیا کرتے ہیں یار آپ؟ Yeah, more or less that's about it. ویسے ہی ڈز podcasts as well actually. That's how I found out about Ali and that's how I actually hired him. کیونکہ میں نے ان کی ایک podcast دیکھی ہے نا, I was like یار اس بندے سے ملنا ہے. So he does that as well. تو یار علی, today we're going to talk about the power of persuasion and why that's important. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ for people as well watching, it's important because اگر آپ مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ, سیلز, اس سب میں تو پرسویشن بڑی ضروری ہے. لیکن ایون اف یو ڈوئنگ لائک نارمل ڈے ٹو ڈے تھنگس, مطلب آپ نے ایک ٹیم مینیج کرنی ہے یا اپنے باس سے کنونس کرنا ہے یا اپنی بیگم کو کسی چیز پہ کنونس کرنا ہے, پرسویشن از اے ویری امپورٹنٹ ٹول اینڈ یو آر دا سائیکو اسپیشلسٹ ہو از گوئنگ ٹو ٹیل اس how to do that. I don't know about that. But I'll tell you what I know. اب اس چیز کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے that could vary. یار سو ایک بہت فیمس سائیکالوجسٹ ہے رابرٹ سیالڈینی. وہ پرسویشن اسٹڈیز ایک پوری فیلڈ آف اسٹڈیز, میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوئی. اچھا دیکھی ہوئی ہیں, میں نے بھی وہاں سے سیکھا تو یہی ہے سائیکالوجی. ہاں بس that's how it works. بس مجھے وہی آتا ہے جو یوٹیوب پہ. تو نہیں, رابرٹ سیالڈینی کی دو بہت مشہور کتابیں, ایک ہے انفلوئنس, 80s میں اس نے لکھی تھی, اینڈ دیٹ سارٹ آف اسٹیبلشڈ پرسویشن اسٹڈیز ایز لائک کہ وہ ایک سب ایریا آف ریسرچ بن گیا. تو اس میں اس نے 6 پرنسپلز آؤٹ لائن کیے تھے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے لیٹس ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ پرسویژن ہے کیا اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ. مطلب جس طرح فار ایگزامپل, مطلب واٹ آر یو تھنکنگ وین یو تھنکنگ, مطلب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ الاٹ دا ٹائمز پیپل لائک وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں بیکاز آپ یہاں کمیونیکیٹ صحیح نہیں کر رہے. یار جس طرح چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, باڈی لینگویج. لوگ جس طرح میری بہت بری ہے, مطلب سلاؤچ میں ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں, مطلب اگر آپ پاکستانی پالیٹکس میں دیکھیں, عمران خان جس طریقے سے, مشرف جس طریقے سے بیٹھتا ہے, دیر از سمتھنگ اتھارٹی, اور وہ اتھارٹی نیچرلی, مطلب چھوٹے سا ایگزامپل باڈی لینگویج کا, اینڈ دین دیر از obviously so many other things, لیکن جسٹ باڈی لینگویج. اگر آپ کی باڈی لینگویج آف سرٹن کانفیڈنس, جس طرح آئی گیس یو اسٹڈیڈ سائیکالوجی سو یو ہیو گڈ لائک پاسچر, باڈی لینگویج, دا وے یو آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا نہیں کرنا, بہت ساری ایسی چیزیں. جس طرح میرا مسئلہ ہوتا ہے, میں بات کرتے ہوئے ادھر دیکھ رہا ہوتا ہوں یا ادھر دیکھ رہا ہوتا ہوں, اینڈ دیٹ آئی فیل لائک پیپل گیٹ, اکثر میں آفس میں اپنے بیٹھا ہوتا ہوں, بات کر رہا ہوتا ہوں, ادھر دیکھ رہا ہوتا ہوں, پیپل اسٹارٹ لوکنگ بیہائنڈ کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ بندہ. مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم آئی میٹ یو ایون, تو مطلب مجھے یہی, مطلب آئی تھنک ہم 1.5-2 گھنٹے بیٹھے تھے, ہاں, اور میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اچھا this guy moves around a lot. Exactly. نہیں, اور میں نے ریئلائز کیا کہ سم پیپل, پتہ ہے بیکاز میں اتنا ہل رہا ہوتا ہوں, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بول کیا رہا ہے. مطلب میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا, لائک اوباما کی ایک سرٹن کانفیڈنس ہے, جس وے ہی از ویری منیمل ہینڈ موومنٹس ایکسیٹرا, مطلب اٹس امیزنگ اینڈ دیٹ میکس یو وانٹ ٹو لسن. بے شک وہ, مطلب وہ بات کر رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان پہ ایئر بامبنگ اسٹرائکس وغیرہ کر رہے ہیں, آئی بی لائک ہاں فٹ ہے, جسٹ دا وے باڈی لینگویج, ٹون, دیز کائنڈ آف تھنگس. یار اچھا, یہ باڈی لینگویج پہ میں بہت کچھ بولوں گا, کیونکہ وہ ایک اتنی مس انڈرسٹوڈ چیز ہے, اور مطلب اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ آپ نے ایک بندے کی, اس نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے اور ہی اسمائل لائک دس, یا اس نے یوں بول دیا تو, یا اس کے ہاتھ یوں ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ چیز پتہ چلی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو باڈی لینگویج جو ہے نا, میں ذرا سائنٹیفکلی اسپیکنگ, باڈی لینگویج ابھی تک کوئی بھی ایسی اسٹڈیز نہیں آئیں جو کہ آپ کو کہہ سکتی ہیں کہ ڈیفینیٹیولی کہ اگر میں نے ہاتھ یوں باندھے ہوئے ہیں تو میں اتھارٹی کریٹ کر رہا ہوں یا پھر میں انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں. باڈی لینگویج بہت زیادہ کانٹیکسٹ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم لکھیں نا, ٹرمپ باڈی لینگویج انالیسس, عمران خان باڈی لینگویج انالیسس, کوئی بھی اوباما, جو بھی ہے, اتنی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جس میں لوگ آپ کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ اس نے یہ چیز بولی ہے, بول رہا تھا تو مطلب
خارش کر رہا تھا یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کوئی نروس تھا. سب بکواس ہے. سو لیکن یہ ہوتا ہے نا جس طرح فار ایگزامپل یو رائٹ کہ دیر از نو ڈیفینیٹیو وے فار اٹ, لیکن جس طرح لوگ کہتے ہیں مررنگ, آئی ریڈ اباؤٹ دس کہ فار ایگزامپل یو ڈوئنگ دس اینڈ آئی اسٹارٹ ڈوئنگ دس, رائٹ, دیٹ سم ہاؤ میکس اس فیل مور کمفرٹیبل وتھ ایچ ادر. سو دیٹ وہ 2 طریقوں سے کام کرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری باڈی کے اندر مرر نیورونز نام کی چیز ہے جس کے تھرو مررنگ ہوتی ہے. ہاں, اور یہ موویز میں بھی ہوتا ہے نا مرر نیورونز, لائک آئی ریڈ کہ دیٹس وائی یو کرائی وین یو سی پیپل کرائی ان اے مووی, یو فیل سیڈ وین پیپل آر سیڈ ان اے مووی. کسی سے بیسکلی جب بھی آپ کسی کے ساتھ ایک کنیکشن اسٹیبلش کر رہے ہیں نا تو آپ کے یور مرر نیورونز آر ایٹ ورک. اب ہوگا کیا کہ اگر میری ایک بہت اچھی کانورزیشن ہو رہی ہے اور کسی کے ساتھ, اور میں اچانک سے چیئر سے اٹھ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں وداؤٹ اسپیکنگ دے مائٹ جسٹ سٹ ڈاؤن ود می دی پلیس از کمفرٹیبل. تو اب مررنگ جو ہے وہ آلریڈی ہو رہی ہوتی ہے جب 2 لوگوں کا کنیکشن بن رہا ہوتا ہے. اب وٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ از کہ وہ پرسویشن والے جو لوگ ہوتے ہیں, دیز FBI ایجنٹس, ہاسٹیج نیگوشیٹرس, وہ اس کو دوسری ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب مررنگ ہوتی تب ہے جب کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ مررنگ کریں گے تو کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا, تو ڈائریکشن چینج کرتے ہیں. اب تو ڈیفینیٹلی آئی مین باڈی لینگویج ایک چیز ہے تو صحیح, ایگزسٹ کرتی بھی ہے, اس کے بہت یوزز بھی ہیں, اس کے بہت پرسپیکٹیوز بھی ہیں, لیکن کوئی بھی سالڈ سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ اس موومنٹ کا مطلب ہے کہ اس کی انٹرنل اسٹیٹ یہ ہے. اس پہ میں ذرا ایکسپینڈ کرتا ہوں. ایک چیز ہے مائکرو ایکسپریشنس کا نام سنا ہے کبھی؟ تو مائکرو ایکسپریشنس آر دا کلوزسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو سیئنگ کہ اچھا یہ آپ کی باڈی لینگویج ہے جو کہ ایکچولی آپ کی انٹرنل اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہی ہے. اوکے. لیکن باڈی لینگویج جو مائکرو ایکسپریشن ہے وہ ایک ایسی ایکسپریشن ہوتی ہے جو آ کے آپ کے فیس کے اوپر 1/5 آف اے سیکنڈ کے لیے لاسٹ کرتی ہے. تو how do you see it? Well, the trained person can. Can So, you see it? No, I'm not trained in it. میں نے اپنے آپ کو خود مطلب I've tried to learn a bit, so maybe every now and then میں catch on کر سکتا ہوں, لیکن میں اس میں کوئی پروفیشنلی ٹرین نہیں ہوں. اس کا ایک پراپر ٹریننگ ٹول ہے, اس کو METT کہتے ہیں, مائکرو ایکسپریشن ٹریننگ ٹول. پال ایکمن ایک بہت مشہور کلینکل سائیکالوجسٹ تھا, اس نے ان کو ڈسکور کیا تھا. اور ٹو میک شیور کہ یہ چیز کلچرلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے, وہ آسٹریلیا میں آئی تھنک اگر میں اف ایم ناٹ مسٹیکن وہ بیسکلی ایک ایسے ٹرائب کے پاس گیا تھا مڈ ٹو لیٹ 20th سینچری کے بیچ میں, جس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا آؤٹ سائڈ ورلڈ کے تھرو. وہ ویسٹرنائز نہیں ہو سکے, امریکنائز نہیں تھے, کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا, وہ ابھی بھی کٹ آف تھا. ہاں, میک سینس. تو اس نے ان کو بھی جب جا کے وہ ڈسکسڈ والے امیجز دکھائے تو ان کی شکلوں پہ وہی ڈسکس تھی جو کہ باقی لوگوں کی شکلوں پہ آتی تھی, چاہے وہ امریکنائزڈ ہیں, ویسٹرنائزڈ ہیں, جس کلچر سے بھی ہیں. تو یہ چیز اکراس کلچرز اسپین کرتی ہے. کوئی something that is natural. It's natural. اور اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ بایولوجیکلی انگرینڈ. اور اگر آپ یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں یو کین گیٹ این آئیڈیا آف کہ مطلب فار ایگزامپل کلائنٹ کچھ کہہ نہیں رہا لیکن خوش نہیں ہے, یا باس کچھ کہہ نہیں رہا یا خوش نہیں ہے, یا وٹ ایور. مطلب اور پھر وہاں سے آگے پھر بات جاتی ہے ڈسپشن ڈیٹیکشن کی طرف, کہ آپ کس ہاؤ ڈو یو پک اپ لائے. اب اف یو ایور گوگل دیٹ تو بہت مطلب باڈی لینگویج کے ریلیشن میں آرٹیکلز آئیں گے جن کی کوئی سائنٹیفک ویلیو نہیں ہے, اور موسٹ آف دم آر جسٹ رانگ. لیکن ایک انڈسٹری بن گئی ہے نا, اٹس لائک ان انڈسٹری جو کہ مطلب آپ کو یہ میسج دیتی ہے کہ ہمیں پتہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں, ہم ایکسپرٹس ہیں, لیکن وہ ایک بہت شیکی اسٹڈی ہے. مطلب اٹس ناٹ ریئلی ایز ریئلسٹک, مطلب اٹس ناٹ لائک 100%. لیکن یار یہ بھی ہے کہ اٹ ڈز میک اے ڈفرینس. مطلب اگر آپ کی باڈی لینگویج, یا فار ایگزامپل میں نے نوٹس کیا اف یور سم پیپل کم آف از اگریسو, وہ اگریسو ہوتے نہیں ہیں, وہ بس ایک طریقے کے بات کرتے ہیں, یا فرسٹ امپریشن میں بڑا فرق پڑتا ہے فیل لائک باڈی لینگویج کا. یار سو باڈی لینگویج سے افیکٹ ضرور ہوتا ہے, اس چیز کو میں بالکل بھی ڈینائی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ باڈی لینگویج کو جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں, یو کانٹ ڈو دیٹ, کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. اب کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں کسی انسان کی باڈی لینگویج سمجھنے کے لیے, وہ لوگ آپ آفن بیس لائن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو بیس لائن پہ, مثال کے طور پہ اگر شان often if you're tapping your feet, I don't know if you are right now, but if you're tapping your feet, یا پھر if you're moving around a lot, and یا پھر اگر ہاتھ بہت ہی ہو رہا ہے, یا پھر اگر یہی ہو رہا ہے, اور پھر میں ایک دن دیکھتا ہوں کہ شیان بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے, he's not moving, میں آؤں گا اور میں بولوں گا یار سب سیٹ ہے, you okay, because you look different. exactly. تو آپ کی بیس لائن سے آپ آف ہوتے ہو, لیکن کسی کی بیس لائن کو سمجھنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. اب آپ اوباما سے کبھی نہیں ملے, ٹھیک ہے, آپ ٹرمپ سے کبھی نہیں ملے, کیا پتا وہ بھی ٹانگیں لا رہے ہوں, مطلب آپ کو نہیں پتا ان کی بیس لائن کیا ہے بیسکلی. تو do you think they have a public persona? And should people have a public persona? Let's say کہ I'm not talking about like public figures, ان کا تو ہوتا ہی ہے نا, like actors, celebrities, politicians. لیکن let's say کہ آپ کام پہ جا رہے ہیں, should you be a little different at work or should you be the same?
یار آپ کے کام پہ ڈپینڈ کرے گا. مثال کے طور پہ if you're an actor, your job is to be someone. نہیں وہ تو چلے ایکٹنگ تو ہوگی نا. لیٹ لیٹ سے کہ مطلب ایجنسی لے لیتے ہیں, پرو پاکستانی لے لیتے ہیں. شوڈ اے رائٹر بی اے لٹل مور کانفیڈنٹ ایٹ ورک اور ڈز دیٹ ناٹ میٹر؟ مطلب that's a really really broad question, کیونکہ یہ آپ کی ورک انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرے گا. اب مثال کے طور پہ میں Eikon7 کی اگر بات کروں تو Eikon7 کی کافی ریلیکس ورک انوائرمنٹ ہے, رائٹ. ایک اوپن اسپیس ہے جس میں کافی زیادہ امپلائیز ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. وہاں پہ دے ہیو مور آف اے, ان کو ایک فریڈم ہے زیادہ آتھینٹک ہونے کا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ فریڈم ہے, لیکن دیکھو انٹروورٹڈ پیپل جنرلی, جس طرح آئی فیل لائک نیچرلی میں شاید تھوڑا سا انٹروورٹڈ ہوں, بٹ انٹروورٹڈ پیپل ڈونٹ گو ایز ہائی ایز فاسٹ مے بی ایز ایکسٹروورٹڈ پیپل. اگر ایون ڈاؤن ٹو سیلری کی بات ہو رہی ہو, انکریمنٹس کی, جو بندہ میرے آفس آ کے مجھے 6 دفعہ تنگ کرے گا, سائیکولوجیکلی اب وہ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یار اس کو انکریمنٹ دینی ہے یا اس کو دینا ہے کچھ, کیونکہ وہ تنگ کری جا رہا ہے نا. اسی طریقے سے اف یو آر دا کائنڈ آف پرسن ہوز انٹروورٹڈ, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے بدتمیزی کرے یا نہ کرے, بٹ ایک کانفیڈنس لیول, وہ پھر یو کال اٹ لیڈرشپ, یو نو, کہ وہ کیا ٹیم لیڈ بن سکتا ہے, کیا وہ آگے جا سکتا ہے. مطلب دیز تھنگس سورٹ آف ٹائی ان نا انفارچونیٹلی ایٹ ورک. مطلب اگر آپ لیٹس سے آپ ایک ڈیولپر ہو, یو کوڈ بی دا بیسٹ کمپیوٹر سائنس میجر, یو کوڈ بی دا بیسٹ ڈیولپر سے جاوا میں, میجنٹو, واٹ ایور, لیکن آپ میں وہ کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے یا آپ میں وہ لیڈرشپ اسکلز نہیں ہے. اس کے بغیر مشکل ہوتا جاتا ہے نا ایز یو گرو اولڈر, کیونکہ وہ فرسٹ بٹس میں میٹر نہیں کرتا جونیئر لیول پہ, لیکن ایز یو گو اپ, مطلب فار ایگزامپل اس دن میں نے تمہیں کلائنٹ کے پاس بھیج دیا, کیوں بھیجا؟ کہ باڈی لینگویج اچھی, باتیں اچھی کرتا ہے, بے شک کچھ نہیں پتا اس کا, لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ دیز تھنگس میک اے ڈفرینس نا, دے ڈو. اینڈ آپ ایز مطلب فار ایگزامپل میرے اینڈ پہ میں سوچتا ہوں کہ یار اب میں میٹنگ میں کس کو بھیجوں گا, اس کو اس طرح کی بات کرنی آنی چاہیے, کتنا کلائنٹ کو وہ کتنا کرے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہر انڈسٹری میں یہ سورٹ آف, بہت کم ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں یو کین بی کمپلیٹلی ان یور اون لٹل ورلڈ. ایون لائک لیٹ سے پرو پاکستانی ہے, کام آپ کا رائٹر ہوگا, لیکن آپ نے پھر ایونچولی ایک ٹیم مینیج کرنی ہے, باقی ساری چیزیں کرنی ہے, مشکل ہو جاتا ہے نا. مطلب اٹس ناٹ ایز سمپل ایز کہ بس. تو اب نا میں سوال کو تھوڑا سا چینج کروں گا, کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں پرسنالٹی کی. تو اب یہاں پہ بیسکلی آپ نے اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی پرسنالٹی آپ کے ایریا آف ورک کے ساتھ کتنی ویل سوٹڈ ہے. مثال کے طور پہ اگریبلنس ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے, جس کا مطلب ہے بیسکلی کہ اگر آپ بہت اگریبل ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کانفلکٹ نہیں پسند, آپ کے لیے کانفلکٹ ڈیفیکلٹ بھی ہے, آپ شاید پیپل پلیزنگ کرتے ہیں. اگر آپ بالکل ڈس اگریبل ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے کانفلکٹ بہت آسان ہے, شاید آپ انجوائے بھی کرتے ہیں. اگر آپ بہت ڈس اگریبل اور مطلب آپ کے لیے کانفلکٹ کوئی ایشو نہیں ہے, اور پیپل یو مائٹ رب پیپل رانگ وے. کچھ لوگ پھر بیچ میں ہوتے ہیں, تو ایک اسپیکٹرم کی طرح, ایسا نہیں کچھ لوگ اس طرف ہیں, کچھ لوگ اس طرف, کچھ لوگ بیچ میں. ہاں, اب مزے کی بات یہ ہے, جو سیلری والی بات کی نا, ڈس اگریبل پیپل ریسرچ میں بتاتا ہے کہ دے آر پیڈ ہائر دین اگریبل پیپل, وچ از انٹرسٹنگ. کیونکہ مطلب شاید آپ یہ سوچو کہ اگر میں پیپل پلیزنگ کروں گا یا کروں گی تو لوگ مجھے زیادہ پسند کریں گے, اور شاید مجھے اس کی وجہ سے مے بی آئی گیٹ بیٹر اپرچونیٹیز. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ہر وقت پیپل پلیزنگ کر رہے ہیں, فرسٹ آف آل نو ون ٹیکس اٹ سیریسلی, رائٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی, یہ بندہ ہر کسی کے ساتھ اسی طرح کی بات کرتا ہے. دوسرا یہ کانفلکٹ کبھی کبھار نیسیسری ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کو اپنا کوئی حق نہیں مل رہا. تو اگر آپ بالکل بھی, آپ کے اندر تھوڑی سی بھی ڈس اگریبلنس نہیں ہے, یا پھر آپ کانفلکٹ ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کی پرسویشن اسکلز اچھی ہوں تو کین یو اوائڈ دا کانفلکٹ آل ٹوگیدر, یہ ہو سکتا ہے. سو اگر آپ کی پرسویسو اسکلز, یور ایبلٹی, اور پرسویژن سے ہٹ کے ذرا کمیونیکیشن اسکلز ہیں, رائٹ. ہم پرسویژن کی بات کر رہے ہیں, ہم انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں, یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر ذرا زیادہ نیگیٹو کانوٹیشن ہے کمیونیکیشن کے بارے میں ہی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ہے کمیونیکیشن ہی. ہم اوور آل کمیونیکیشن اسکلس کی بات کر رہے ہیں, بس مقصد مختلف ہوتا ہے. تو اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں تو آپ موسٹ ڈیفینیٹلی شاید ہیلتھیئر کانفلکٹ مینیج کر سکتے ہو. کیونکہ کانفلکٹ جو ہے وہ تو ہر ریلیشن شپ میں کسی نہ کسی حد تک ہوگا, اور کبھی نہ کبھی تو آئے گا, کبھی نہ کبھی آئے گا. مطلب ہماری اگر ڈس اگریمنٹ ہوتی ہے, نہیں پوڈ کاسٹ اس ٹاپک پہ نہیں, اس ٹاپک پہ گئے, تو اگر اس پہ ڈس اگریمنٹ ہے وہ کانفلکٹ ہے. اگر ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک طرح تو ہم شاید کسی ایک چیز کی اگریمنٹ پہ آ سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں تو آپ کانفلکٹ کو منیمائز بھی کر سکتے ہو, اور پھر کانفلکٹ کے تھرو
مطلب کانفلکٹ جب ہوتا ہے اور ایک کسی قسم کی بھی ورک ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ ایک سینئر کے ساتھ ہے, جونیئر کے ساتھ ہے, یا آپ کی کوئی پرسنل ریلیشن شپ ہے, کانفلکٹ کا مطلب ہے کہ اس ریلیشن شپ میں ایک رپچر آ گیا ہے, کوئی چیز ٹوٹی ہے اس ریلیشن شپ میں, اور رپچر کے بعد اگر آپ کانفلکٹ ٹھیک طرح مینیج کرے ہو تو ریپیئر ہوتا ہے, اور جب ریپیئر ہوتا ہے تو ریلیشن شپ میں اور بھی زیادہ اسٹرینتھ آ جاتا ہے, کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ میں نو کہہ سکتا ہوں, اینڈ دین آئی سے نو ٹو یو, دین یو نو یو کین سے نو ٹو می, ہاں, اور پھر وہ ایک بانڈ بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, اور پھر ایک ٹرسٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اینڈ اسی طریقے سے لائک سارٹ آف گوئنگ انٹو انادر پارٹ آف دس از کہ جس طرح کنسنسس ہوتا ہے نا, سو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کی ریلیشن شپ آپ کے باس کے ساتھ یا آپ کے کلائنٹ کے ساتھ, یا اسی طرح فار ایگزامپل کنسنسس اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آفس میں 6 بندے کہیں کہ یار علی فٹ بندہ ہے, تو آٹومیٹکلی نا میجورٹی بیکمز اتھارٹی. سو میں نے یہ بات ریئلائز کی ہے, whether that's in an organization, whether that's in a sports team, whether that's at your home, اگر 6 بندے کا ہے, دس از مطلب اگر ہم مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کو دیکھیں تو برانڈز میں ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل 8 out of 10 dentists, یار اگر سب اوینجرز دیکھ رہے ہیں نا, تو جو 10th بندہ ہے جس نے اوینجرز نہیں بھی دیکھنی نا, وہ بھی اوینجرز دیکھ رہا ہے, رائٹ. وہ کہتا ہے کہ یار ہاں فٹ ہے, بیکاز اٹس جسٹ وی آر اے سوشل اینیمل نا, مطلب جو ہر بندہ اگری کرتا ہے وہ وی سارٹ آف اگری اپون. سو بینگ liked by the intern sometimes is as important as being liked by the boss, because اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ پوری ایک environment میں آپ کی ایک کہہ لیں سوشل اسٹینڈنگ یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, اس سے بڑا فیکٹر ان ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اٹس جسٹ یور امیڈیٹ باس یو نیڈ ٹو کیئر اباؤٹ. ایسے نہیں ہے. مطلب میں ایٹ لیسٹ ایسے فیل کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے امپلائیز ہیں, فار ایگزامپل دیٹ آئی ہیو ہیڈ ان مائی لائف سو فار, جو مجھے شاید پسند نہیں ہے لیکن دے آر لوڈ بائی ایوری بڈی ایلس. تو میں کہتا ہوں ہاں مطلب کیا مسئلہ ہے یار, ایک وہ انوائرمنٹ, وہ ایتھوس بن جاتا ہے نا ورک کلچر. اور یہ کنسنسس از اے پارٹ آف مطلب جنرل پرسویژن, رائٹ. مطلب ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جی آئی ڈونٹ نو اوباما بڑا اچھا اسپیکر ہے, یا انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ لیونارڈو ڈیکیپریو بڑا اچھا ایکٹر ہے. یہ انڈرسٹوڈ ایسے ہوتا ہے کہ 6-8 لوگ مان جاتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ایون ڈاؤن ٹو لائک ہاؤ ریلیجن اسپریڈ اور باقی ساری چیزیں کیسے ہوتا ہے. 6-8 چھوٹے ایک نیوکلس آف لوگ ہوتے ہیں جو بیکم یو نو بلیورز اور انفلوئنسرز ہو بلیو ان دا کاز, رائٹ. وہ پھر سنو بال ہو کے بڑا ہوتا جاتا ہے. سو کنسنسس بھی تو بڑا میٹر کرتا ہے نا. سو اٹس ناٹ لائک یو ہیو ٹو پلیز اے کپل آف پیپل. آئی تھنک جنرلی اگر آپ کی ایک مارکیٹ ریپوٹیشن کہہ لیں یا کمپنی سوشل اسٹینڈنگ کہہ لیں, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو کال اٹ, لیکن کچھ ایسے میٹر کرتا ہے. جس چیز کی بات کی ہے, یہ رابرٹ سیالڈینی اس چیز کو سوشل پروف کہتا ہے. جو کالنگ کنسنسس, وہ جو میں 6 پرنسپلس کے بارے میں شروع میں بات کی تھی نا, ان میں سے ایک سوشل پروف ہے. اور یہ ہم مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ میں کیسے دیکھتے ہیں کہ 9 out of 10 ڈینٹسٹ agree that Colgate is this, اور فلاں, یہ سوشل پروف ہے. یا پھر جب مثال کے طور پہ ایک سیلیبریٹی بھی آ کے کہتا ہے اینڈ دے گیو یو اسٹیٹسٹک, اس میں پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کور پرنسپل کنسسٹنسی. مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی کنسسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں, مطلب آپ یو وانٹ ٹو بلیو کہ میں اس قسم کا انسان ہوں. تو سوشل پروف اور کنسسٹنسی, یہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت پاورفل پرسویسو ٹول ہوتا ہے, اسپیشلی مارکیٹنگ میں. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ رابرٹ سیالڈینی نے ان 6 چیزوں کو ایکسپلور کیسے کیا. ہی اٹینڈیڈ ایز مینی مارکیٹنگ سیمینارز ایز ہی کڈ. تو وہ بیسکلی انڈر کور گیا, اس نے ساری سیلس ٹیکٹکس دیکھیں, اس نے سیلس سے بہت کچھ سیکھا, اس نے بہت لوگوں کے سیلس کی جو ٹریننگس تھی وہ اٹینڈ کی, اینڈ پہ پھر بیٹھ کے اس نے ریسرچ کیا, اور پھر ریسرچ فیکٹر انالیسس فلاں. بٹ بیسکلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو تھرو آؤٹ نظر آ رہی ہے, اور لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں ایون وین دے ڈونٹ نو دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ. دیٹ از ون آف دا پرنسپلز دیٹ از اسٹل ایٹ پلے. ایگزیکٹلی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جس طرح وی جسٹ سیڈ سوشل پروف, رائٹ. سوشل پروف بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے آس پاس لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر یو یوز دا ورڈ اسپیشلسٹ. میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان مائی کریئر اور جنرلی بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آج کل کا باز ورڈ ہے نا, تھاٹ لیڈر بنو. تھاٹ لیڈر بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیپل مطلب فار ایگزامپل فرگیٹ لائک کلائنٹس وغیرہ. تو سو آئی اسٹارٹڈ Eikon7 and then later on the other businesses when I was pretty young, مطلب I was 24. تو ہر بندہ کہتا تھا بچہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب میں نے ریئلائز کیا آپ کی تھاٹ لیڈرشپ آئی, آپ کی لنکڈ ان گیم یا آپ کی اس طرح کی گیم سے لوگ فار نو ریزن آپ کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. چلیں کلائنٹس چھوڑیں, اپنے امپلائیز چھوڑیں, میں تو کہہ رہا ہوں یار ایون ان مائی اون ہاؤس مائی اون فیملی ٹیکس می مور سیریسلی جسٹ بیکاز آف تھنگس دے ول سی آن لائن. مطلب دس تھاٹ لیڈرشپ تھنگ, مطلب فار ایگزامپل یا میں آر ریلیشن شپ, رائٹ. آئی سی یو آن اے پوڈ کاسٹ, یو سے سم اسٹف, ہم لائک یار بندہ انٹیلیجنٹ ہے.
اسے میں نے رکھنا ہے. اب آئی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے یہ بندہ لائک جسٹ بیکاز آئی سوشل پروف ہے نا, آئی ہیو سین یو ان اے کانٹیکسٹ ویئر یو آر سیئنگ psychological stuff that is interesting, that I feel کہ ہم مارکیٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں. میں دوسری طرف بتاتا ہوں, مجھے جب سننے کو ملتا ہے کہ ایک بندہ ہے, ہی رنز اے مارکیٹنگ فرم, وہ Forbes 30 under 30 ہے ایشیا, میں کہتا ہوں یار انٹرسٹنگ, کیا سین ہے اس بندے کا, رائٹ. سو اٹ گوز بوتھ ویز کہ, اور یہ ایک اور پرنسپل آ جاتا ہے اتھارٹی, کہ جب اب مثال کے طور پہ جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, اگر وہ مجھے سنیں تو وہ مجھے آلریڈی ایک سینس آف اتھارٹی دے رہے ہیں, بیکاز یو ٹولڈ دیم کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ اور سائیکوتھیراپسٹ. ایگزیکٹلی. تو وہ ازیوم کریں گے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ اس میں کوئی نہ کوئی ٹروتھ یا کوئی نہ کوئی فیکٹ یا کوئی نہ کوئی سائنس ہے نا. ایگزیکٹلی رائٹ. شاید میں کوئی غلط بات بھی کر رہا ہوں, شاید کی ہو, آئی ڈونٹ نو, بٹ پوائنٹ بینگ کہ دے آر مور لائکلی ٹو بلیو اٹ بیکاز آف دا پوزیشن آف اتھارٹی جس میں انہوں نے مجھے خود ڈالا ہوا. ایگزیکٹلی. اینڈ وہ پوزیشن آف اتھارٹی میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے اٹس دا اسمالسٹ تھنگس, مطلب یو اسٹارٹ رائٹنگ آئی ڈونٹ نو آرٹیکلز آن میڈیم, اور مطلب آپ کچھ بھی کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو ریئلائز ہوتا ہے لوگ یار آپ کے دوست یار آپ کی اپنی فیملی ول ٹیک یو مور سیریسلی کہ ہاں اس کو تو پتہ ہے. اور میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ وہی بات اگر آپ کریں ناٹ فرام اے پوزیشن آف اتھارٹی تو نو ون ٹیکس اٹ سیریسلی. آپ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں بٹ اٹس context. And this is also a part of persuasion, right? مطلب آپ کی quote unquote CV ہے یہ نا, and یہ لوگوں کے لیے انڈسٹری میں دوسری جگہوں میں میٹر کرتا ہے. مطلب فار ایگزامپل we were talking about growing our YouTube channel, تو one of the guys who work with us اس نے مجھے بتایا اس دن کہ اس کے بعد اس نے ایک YouTube چینل بنایا 4 لاکھ فالوورس کے ساتھ. اس کے بعد سے میں سوچا اس کو پتا ہوگا, پتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہے. ہاں اب بس اس نے بس یہ بات مجھے کہہ دی ہے, اب میں نے یہ چیک بھی نہیں کیا کہ کیا ہے نہیں کیا کیا, بس میں نے مینٹلی ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ I'm going to pick his brain, right? It's an authority figure. Maybe I wouldn't have asked him this question before, but now that he's told me this particular bit of information, جس طرح like you're a psychologist so you have the right to somehow speak about certain human behavior. اس طرح مطلب جس طرح لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اس کو پتا ہے, اب ڈاکٹر آپ کو پیناڈول بولے گا, میں آپ کو پیناڈول بولوں گا, بات ایک ہی ہے. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جب بھی کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں, someone جس کو میں ٹھیک طرح نہ جانتا ہوں, تو کیونکہ مائی فرینڈس ڈونٹ ریئلی ٹیک می سیریسلی, بٹ اگر میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ان کو ابھی پتہ چلا کہ اچھا دس گائز اے سائیکالوجسٹ اور سم تھنگ, اور انہوں نے اب وہ اپنا کوئی اوپینین یا اپنا کوئی پرسپیکٹیو دے رہے ہیں, تو اچانک سے اب وہ جو بھی بول رہے ہیں وہ اس کو ڈبل گیس کریں گے اور بولیں گے کہ شاید میں غلط ہوں, آپ مجھے بتائیں. تو آٹومیٹک اب ان کو نہیں پتا کہ میں شاید بہت انکمپیٹنٹ سائیکالوجسٹ ہوں, یو نو. اور بائی دا وے اس میں ایک اور چیز لاتا ہوں, ٹروتھ ڈیفالٹ تھیوری. ایک بہت مزے کی تھیوری ہے جو کہ یہ پرپوز کرتی ہے کہ ہیومن بینگس کا نیچرل اسٹیٹ ٹروتھ ڈیفالٹ ہے. مثال کے طور پہ یو نیور آسکڈ می فار مائی ڈگری, نو, یو ڈونٹ ایون نو اف آئی ہیو اٹ. نو, ازیوم کیا ہوا ہے نا کہ میں نے بولا ہے کہ میرے پاس ماسٹرز ہے کلینکل سائیکالوجی میں, تو ہوگا. ہاں مطلب یہ, اور بات یہ میں نے نوٹس کی بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک چیز بولیں کانفیڈنس کے ساتھ, اور جس طرح یو سیڈ مطلب ہو چیکس رائٹ, مطلب اس کو کیا پتا ہوتا ہے. آئی مین do you know what the con artist short hand ہے for confidence artist, and kyunki basically acha I didn't know that. Acha con artist means confidence artist. Yeah, because that's their art. Makes sense. Everything that they're doing, wo jab bhi aapko confidence ke sath kar rahe hain, they do it with confidence, so it's a confidence trick. تو اب مزے کی بات یہی ہے کہ مثال کے طور پہ you know you saw me on a podcast, right? اس پہ آلریڈی مزمل تھا, وہاں پہ مزمل کی اتھارٹی تھی, سوشل پروف بھی تھا, اور پھر میں نے وہاں پہ بولا I went in for a few episodes, تو never asked me for my degree. I haven't. You've never, right? نہیں, اس پہ ایک اور بات آ جاتی ہے نا کہ there's also an element, ایک تو وہ آ جاتے ہیں نا کہ what did you call it, truth what was truth default theory. Truth default theory, کہ آپ بس accept کرتے ہو کہ because of XYZ this must be the case. اور وہ پتہ ہے ضروری ہے, وہ adaptive ہے, کیونکہ just imagine for a second کہ مجھے کوئی بھی بات بتائے اور میں اس کو ہمیشہ سیکنڈ گیس کر رہا ہوں کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. میرا دوست دانش کہتا ہے, میرا نام دانش ہے, میں کہتا ہوں آئی ڈی کارڈ دکھاؤ. ہاں ٹھیک ہے, مطلب نہ اس طرح ایک آتھینٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتی ہے, اور آپ اس طرح فنکشن نہیں کر سکتے. ہاں مطلب پیرانوئڈ اسٹیٹ میں رہو گے فار دی ریسٹ آف یور لائف. ہاں ایگزیکٹ. تو آپ کے لیے ایوولوشنریلی اڈیپٹیو ہے کہ آپ ٹروتھ کے ڈیفالٹ پہ رہو. اب دس از دی آئیڈیا. اس لیے جب آپ ٹروتھ کے ڈیفالٹ پہ رہتے ہو تو پھر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ, کیونکہ آپ ہر وقت یہ نہیں امیجن کر سکتے کہ مجھے جھوٹ بول رہا ہے, یہ مجھے ڈیسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کی زندگی, یور لائف ول بیکم ہیل. اور اسی طریقے سے نا ٹروتھ ڈیفالٹ تھیوری سے دی ادر تھنگ آئی ریئلائزڈ وتھ یو فار ایگزامپل, اینڈ یہ بڑا اچھا ایگزامپل ہے, کچھ بہت ساری چیزوں میں نے نوٹس کیا ہے. اور ایکچولی
اب مجھے نہیں پتا, میں ایگزامپل دیتا ہوں, جب تو علی جب آئے تو ہی سیڈ ٹو می کہ میں کام کر سکتا ہوں 1 day a week, باقی 4 دن نا میرے اور وہ سائیکو تھراپی کلائنٹس ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ 4 دن گھر بیٹھ کے سوتا ہے کیا کرتا ہے, لیکن میں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ واہ یار ایک ہی دن کے لیے آ سکتا ہے, بڑا بزی بندہ ہے, بڑا ضروری آدمی ہے, مطلب کچھ ہوگا. اب مائی پوائنٹ از اسکیئرسٹی, رائٹ. بائی دی وے دیٹس پرنسپل نمبر 2. اچھا ہاں, کیونکہ اسکیئرسٹی میٹرز یار. میں نے ریئلائز کیا ہم نا اب فار ایگزامپل کلائنٹس ہوتے ہیں ان ڈفرنٹ کپل آف بزنسز دیٹ آئی ایم انوالوڈ ان. اگر آپ پہلے جا کے بولو ہاں جی جتنے کلائنٹ آئے ہم خوش, یہ وہ, دیر لائک اچھا مطلب کوئی دکان کی ایجنسی ہے یہ. اگر آپ بولو یار ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے, لٹل لائک اسکیئرسٹی کریٹ کریں, ایکسکلوسیوٹی کریٹ کریں کہ وی آر سلیکٹیو اباؤٹ آور کلائنٹس. اینڈ اس طرح میں نے سنا تھا مطلب ڈائمنڈ انڈسٹری اس طرح بنی تھی, دنیا کی ہر جہاں کی چیزیں. یار لوگ اسنیکرز اب خرید رہے ہیں پتہ نہیں کتنے $1000 کے, بیکاز وہ ہیں کم. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسی کلر کے میں ایک اور اسنیکر اٹھا لوں کہیں اور سے فار لائک $2 $10 $20, لیکن اٹس اسکیئرسٹی, رائٹ, ایکسکلوسیوٹی, کم چیزیں. ممبرس کلبس کیا ہوتے ہیں, ایسے ہوتا ہے. اسی طریقے سے when you came and you were like I can come 1 day a week, by default I made it کہ یار یہ بندہ بڑا important بندہ ہے, ایک دن آ سکتا ہے صرف. You know what I mean? It's little things like it makes a difference. So ایک فیملی فرینڈ ہے لاہور میں, انہوں نے کہا کہ she wanted to go to a psychologist لاہور میں. تو اب میں 1-2 اچھے سائیکالوجسٹ کو چاہتا ہوں لاہور میں, تو میں نے کہا میں ان کو ریفرل دے دوں. ان کو ایک مل گئی ایک سائیکالوجسٹ جن کی 1 سال کی ویٹنگ لسٹ تھی. اب انہوں نے کہا کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ 1 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے, میں اسی کے پاس جاؤں. ایگزیکٹلی, اٹس لائک برکنز بیگز ایون, رائٹ. ایگزیکٹلی 2 سال کی ویٹنگ لسٹ بیگ لینے کے لیے. اور بائی دا وے دے انٹرویو یو. یار ایک دیر از اے فیشن ڈیزائنر, ابھی میرے نام ذہن سے نکل گیا, کراچی میں, بنٹو کاظمی. اچھا مجھے کوئی لڑکی بتا رہی ہے, کہتی ہے یار ہاں وہ بنٹو کے لیے نا پہلے آپ کو کراچی جانا پڑتا ہے, وہ انٹرویو آپ کے لیتی ہے کہ آر یو ورتھی آف ویئرنگ ہر کلوتھس, پھر وہ آپ کو ایک ویٹنگ لسٹ پہ ڈالتی ہے, پھر وہ آپ سے کوئی 10-15-20 لاکھ روپے چارج کرتی ہے, واٹ ایور دا سچویشن از. اینڈ دیٹس فینٹاسٹک, کیونکہ نا یو کریو دیٹ, اینڈ دس از پارٹ آف لائک ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اف یو آر آلویز اویلیبل اینڈ یو آر جوتا کے سہارے ہیں آپ, اٹس ناٹ نیسسرلی اے گڈ تھنگ. مطلب دیٹ ایکسکلوسیوٹی, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سائیکالوجسٹ نے آپ کو 1 year ویٹنگ پہ ڈالا ہوا ہے, آئی ایم شیور اس کے پاس 1 گھنٹہ کہیں نہ کہیں ہوگا فار دا رائٹ پرائز. بٹ دی آئیڈیا بینگ کہ وی ایز ہیومن بینگز وانٹ واٹ وی کی ناٹ ہیو. اور یہ بہت بڑا مطلب میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ سیمز لائک کہ مجھے اچھا ٹائم لگے گا, یار لوگ پتہ نہیں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سوک انہوں نے جلدی نکال لی پتہ نہیں 6 مہینے سے, مطلب گاڑی ہے یار کیا فرق پڑتا ہے, نہیں. لیکن اٹس جسٹ دی نوئنگ کہ دیر از فیو آف دیم, کہ میں نے اپنی پہلی نکالی تھی آف 2022 کی بیچ. آئی ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل یو اور ٹو ڈسکس رادر. یار سو دیر از دس پارٹنر آف آرز Eikon7 میں, his name is Dan, he's also a psychologist. اور وہ اور گیبی نا, they were students of this thing called NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتائی تھیں, جس طرح یار فار ایگزامپل نا, if you don't say no to a question, your mind registers it as yes. So for example, if I'm like کہ کل مووی پہ چلتے ہیں, فٹ ہے, اوکے, and I just leave. Because you didn't say no, and I didn't give you a chance to say no, like I shut down the call. So for example, like email میں you can say looking forward to hearing from you, or you can say کہ looking forward to working with you. So it's a statement rather than a question. اس کو presupposition کہتے ہیں, یا ایک loaded statement ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یار شیان جب کیفیٹیریا جب جاؤ گے تو میرے لیے ایک پلیز مائلو لے آنا. میں نے شاید پوچھا بھی نہ ہو کیفیٹیریا جانے کے, یہاں پہ میں نے پری سپوز کر دی دیٹ یو ول گو ٹو دی کیفیٹیریا. یس, اینڈ دیٹ بیکاز آئی ڈونٹ گیٹ ٹو سے نو ٹو دیٹ, میں مینٹلی کہتا ہوں ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہیو ریئلائزڈ دس ورکس. آپ ای میل بھیج رہے ہو یا کسی کو کہہ رہے ہو چلو آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ وتھ یو, اب وہ کانٹریکٹ لاک نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ بندہ بیکاز ہی از ناٹ سیڈ نو ٹو اٹ, ہیز ناٹ لائک ٹیکنیکلی ڈس اپرووڈ آف دا کانسیپٹ. اسی طریقے سے جس طرح دے مینشنڈ another thing which was like for example اگر آپ کسی کو نا ہاتھ لگا کے کوئی بات کریں, like gentle touch here, that somehow makes the human being feel more comfortable, relaxed. So یہاں پہ نا میں ایک چیز ضرور مینشن کروں گا کہ اب ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ شاید بزنس ریلیشن شپس میں ہیلپ فل اس طرح ہوں جب آپ کسی کو اچھی طرح جانتے نہیں, یا پھر اگر بزنس ریلیشن شپ ایک بہت ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہے
تو اس کے اندر بہت لوگ اس کو ویو کریں گے ایز مینیپولیشن. تو یہاں پہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی سیڈ کہ آپ ایک authentic relationship میں اس طرح نہیں چل سکتے. نہیں, but is it unauthentic to say, for example, if I want to work with someone and I say I'm looking forward to working with you, am I saying something that's unauthentic? مطلب I don't have a problem. No, not at all. But میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب let's say NLP کی مثال لیتے ہیں. اب میں نے NLP کے اوپر پڑھا ہوا ہے لیکن میری اس میں ٹریننگ نہیں ہے. NLP جو ہے ون آف دا کریٹرز جس نے NLP کریٹ کی تھی, I believe دو لوگ تھے, جان گرائنڈر اور رچرڈ بینڈلر. ان میں سے if I'm not mistaken ان میں سے ایک تو لنگوسٹ تھا, ایک تو آئی تھنک کمپیوٹر انجینئر تھا if I'm not mistaken, لیکن ان دونوں نے بیسکلی بہت زیادہ اسٹڈی کیا تھا ملٹن ایچ ایرکسن کو. ملٹن ایچ ایرکسن ایک بہت ریناؤنڈ ہپنوٹسٹ تھا. اچھا, ناؤ this is some hypnotist stuff. یہ آئی مین اس کے پرنسپلز انہوں نے یوز. اچھا, اب ہپنوٹزم بھی وہ ایک اور پوڈ کاسٹ. ہاں میں یہ کہنا تھا کہ I really want to know about hypnosis because چلتی بھی ہے, but I don't believe it. وہ اصل میں وہ لوگ اس طرح کر کر کے نہیں, that's BS. Is that possible? No, that's BS. So that's bullshit. That's BS. وہ so hypnosis جو ہے, میں اگر بہت بریفلی بتاؤں, لوگ جب ہپنوسس کا سوچتے ہیں وہ اسٹیج ہپنوسس کا سوچ رہے ہیں. ہاں, وہ جو آنکھیں بند کر کے گھڑی کو دیکھ کے. اور اسٹیج ہپنوسس لارجلی سوشل پروف, اتھارٹی اور کنفارمیٹی. But that's like a magic trick, no, it's fake. Yeah, but اس میں ہوتا کیا ہے, سو ہپنوٹسٹ یوزلی وہ کسی کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے ایک سسپٹیبلٹی ٹیسٹ کرتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں ہاؤ لائکلی از دس پرسن ٹو کنفارم. ٹھیک ہے, مثال دے دیتا ہوں. ہپنوٹسٹ بولے گا کہ کراؤڈ میں 100 لوگ ہیں, اب اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ شاید ان میں سے 5 to 8% ہوں گے جو کہ ہائیلی سسپٹیبل ہوں گے, میننگ جن کی جو اسٹیج ہپنوسس کے پرفیکٹ ٹارگیٹ آڈینس ہوں گے. ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کو بولے گا سب لوگ اپنے ایوری ون کلاسپ یور ہینڈس ٹوگیدر, اور وہ بولے گا کہ اب ان کو بہت زور سے آپ بند کرو. ٹھیک ہے, اب وہ بولے گا I'm going to count to 5 and when I say 5 unclasp your hands and there will be a few of you جو کہ اپنے ہاتھ کو unclasp نہیں کر پائیں گے, I will bring them on stage. اب what he's done is he's eliminated the non-believers from the believers. Exactly, کیونکہ وہ he doesn't want skeptic on stage, right? لیکن ایک میں سوال پوچھوں, ایک تو وہ ہو گیا نا کہ وہ پھر اسٹیج پہ جاتے ہیں, there a lot of like you know smoke and mirrors جسے کہتے ہیں. لیکن پھر میں نے اس طرح پڑھا تھا یار, جس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, کتے نے بچپن میں مجھے کاٹا تھا, ٹیرافائڈ آف ڈاگز. ٹھیک ہے, مجھے کہہ رہا تھا ہپنوسس کرو گے کتوں سے ڈر نہیں لگے گا. کیسے؟ اچھا, سو اب نا ہم جا رہے ہیں ہپنو تھیراپی کی طرف. وہ کیا ہے؟ ہپنو تھیراپی ایک مختلف چیز ہے, کیونکہ ہپنو تھیراپی ایک ایکچوئل سائیکو تھیراپیوٹک موڈالٹی ہے جس میں لوگ ٹریننگ لیتے ہیں اور وہ لوگ یوز کرتے ہیں. دیٹس ناٹ بی ایس. That works. سو اٹس ناٹ ایز سمپل ایز وٹ کہ کسی نے آپ کو کہا کہ یار دوسرا یہ کہ آپ یو کانٹ, مطلب ہپنو تھیراپی کے اندر بھی ایسا کچھ بھی نہیں. ہپنوسس کے اندر بیسکلی جو سائنٹیفک ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانس اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. بہت لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ٹرانس اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, بہت لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ٹرانس اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. میں نے جو پڑھا ہے مجھے بہت کنونسنگ لگا کہ ٹرانس اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب دس از مائی ویو, ابھی میں فیکٹ نہیں بتا رہا, میں نے جو پڑھا دیٹس مائی ویو آن اٹ. بٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دس از ایکچولی ویری انٹرسٹنگ اینڈ وی شوڈ ڈو اے ہول پوڈ کاسٹ آن ہپنوسس بیکاز آئی ویری انٹرسٹنگ. دیٹ ول بی فن. ہاں دیٹ ول بی فن. لیکن اس کو واپس لے کے جاتے ہیں پرسویشن کی طرف, بیکاز سائڈ ٹریک زیادہ نہیں ہونا. اچھا, یو سیڈ سم تھنگ دیٹ آئی تھاٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اینڈ مینیپولیشن ایکسیٹرا. مجھے لگتا ہے, اگین آئی ڈونٹ نو اف دس سائیکالوجی بیکس دس, دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو میرے اوپینین میں نے نوٹس کیا ود پیپل از دا جینیوننس, رائٹ. اگر آپ بالکل ہی جینیون ہو, مطلب آپ یو آر واٹ یو آر ویری آنیسٹ, یو آر جینیون ود پیپل, وہ ایک وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک ریلیشن شپ اس طرح ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ویئر دا پرسن یا لائک پیپل آر لائک یار نہیں لوگوں کے سامنے کھلا نہ کرو. مجھے لگتا ہے اگر آپ اس طرح کھلتے ہیں تو they feel more comfortable, and then by feeling more comfortable they don't view you as, you know, like if you're honest کہ یار مجھے نہیں پتا یا میں نے یہ غلطی کر دی. like for example ہم بہت زیادہ like at least I feel like we should say sorry, مطلب کیا ہو گیا یار, غلطی ہوگی, we made a mistake with a client or your employees or your boss whatever, yeah you didn't know something, or not saying I don't know. یہاں پہ پاکستان میں اسپیسیفکلی نا بہت ایک posturing سا environment ہوتا ہے where being genuine is considered to be like یار کیا کر رہے ہو. مطلب میں جس طرح ایک پوڈ کاسٹ پہ گیا تھا, وہی مزمل والی پہ, اینڈ الاٹ پیپل آفٹرورڈز لائک یار تو بالکل ہی جینیون باتیں کہہ رہا تھا کہ یار مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا تھا. لیکن دیٹس ٹرو, مطلب اس میں کیا بڑی بات ہے. آپ از دیٹ اے نیگیٹو اور اے پازیٹیو؟
میرے پرسپیکٹو میں تو اٹس اے پازیٹیو, لیکن میرے ساتھ بہت لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں. میں ایک ہمیشہ جو پوزیشن لیتا تھا وہ یہ تھی, بلکہ لیتا ہوں, کہ اگر مجھے ایک چیز کا جواب نہیں پتا تو میں بولوں گا مجھے نہیں پتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب جیسے ابھی میں NLP کی بات کر رہا ہوں تو میں بول رہا ہوں کہ میں NLP میں ٹرین نہیں ہوں, میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے, دس از واٹ آئی نو اباؤٹ NLP. But is there any psychology that backs care if you're genuine, people would more, because I feel like whenever I'm listening to someone, talking to someone, کچھ بھی سینیریو میں اگر وہ بندہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا, I can automatically like کہ جو پھر وہ بات کہہ رہے کہ اس کو پتا ہے نا, موسٹ لائکلی اسے پتا ہوگی. سو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی ریموو کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں اپنی اتھارٹی بنا رہا ہے. ایگزیکٹلی. سو اینڈ اگین وہ دیٹس کمنگ فرام اے جینیون پلیس. سو اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آ جاتی ہے دی ایتھکس آف کمیونیکیشن اینڈ دی ایتھکس آف پرسویژن اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. یار ہم اگر واپس بھی سپوزیشن والی چیز پہ جاتے ہیں نا, دیٹ یو ہرڈ اباؤٹ یور مائنڈ آٹومیٹکلی رجسٹرنگ اٹ ایز اے یس. امیجن فار اے سیکنڈ کہ میں کہتا ہوں کہ یار شاید جو کیفیٹیریا جاؤ گے تو مجھے ایک مائلو لا دینا. اب مے بی مطلب آپ کر لو گے اور لے آؤ گے, but you might feel uncomfortable with that. You might feel like کہ یار یہ easy bossing me around. ایک بار ہوگا, 2 بار ہوگا, تیسری دفعہ بھی لگے یار کیا بکواس ہے, کیا سین ہے, مطلب even if it works the first 2 times. تو یہ اچھے بلڈنگ بلاکس نہیں ہیں ایک آتھینٹک ریلیشن شپ کریٹ کرنے کے لیے. اور ایشو یہی ہے, اور یہ میں نے ایک بار مزمل کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, اس میں دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ میسج جو کہ میں کہنا چاہوں گا. بیکاز جو لوگ گوگل کر رہے ہوتے ہیں نا ہاؤ ٹو پرسویڈ پیپل, ٹھیک ہے, جو لوگ گوگل کر رہے ہوتے ہیں how to get someone to do this and that and فلاں, how to get someone to fall in love with me. Exactly. 7 ways to know someone likes you, 8 things to text him or text her, stuff like that. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بہت آلریڈی پور کمیونیکیشن اسکلس ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہو. کمیونیکیشن کے اندر شارٹ کٹس نہیں ہوتے. آئی تھنک ون آف دا, میں نے ایز اے سائیکو تھراپسٹ جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اف دیر از این ایلیفنٹ ان دا روم ایڈریس اٹ. تو مثال کے طور پہ ایون ان یور ورک, اگر آپ کو پتا ہے کلائنٹ ایک چیز سے خوش نہیں ہے اور آپ 5 چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہو جیسے کلائنٹ خوش ہو جائے, یا بجائے اس کے کہ آپ اسے ایک چیز کو ایڈریس کرو تو پھر وہ میٹنگ ضائع ہو جائے گی, اور وہ فائدہ نہیں ہے, اور وہ چیز بلڈ ہوتی رہے گی, فیسٹریٹ کرتی جائے گی جب تک وہ پھٹ کے نہیں نکلتی, ٹھیک ہے. اور پھر اگر ڈائریکٹ کمیونیکیشن دونوں سائڈ پہ نہیں, ایک دن یہی ہوگا کسی کو ای میل آ جائے گا کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دی سچویشن فلاں. اور ایون ود یور باس اگر آپ مطلب اس کو لیفٹ رائٹ کرتے رہو گے کب تک کرو گے. ایگزیکٹلی. تو کمیونیکیشن کی جو یہ سارے 6 پرنسپلز سائڈ, ایوری تھنگ از سائڈ. کمیونیکیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو 1-on-1 کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کہ آپ کتنا اٹینٹیولی ایک انسان کو سن رہے ہو, کیونکہ جب تک آپ دوسرے انسان کی کمیونیکیشن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ واپس کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ دین اگر آپ بیٹھ کے بس یہ سن رہے ہو کہ اچھا میں نے اس کو رسپونڈ کیا. لیکن علی دیکھ ان سرٹن سینیریوز دیٹس فیئر, لیکن پھر بہت سارے, اب میں ورک انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اوبیسلی دوست یار میں تو اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہے تو بس اسے دوستی چھوڑ دو, یا وہ تو ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے. لیکن لیٹس لک ایٹ ورک, ٹھیک ہے, یو آر اے نارمل نائس گائے, لیکن آپ کا باس ایک بس ہے نا ایشو ہے اس میں, خر دماغ ہے, تب جاتا ہے, انفیکٹو کمیونیکیٹر ہے, کوئی بات کہتا ہے کوئی اور چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے, یہ بہت نارمل ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کی ورک انوائرمنٹ سب اچھے لوگ ہیں, آپ بھی اچھے, ہوتا ہے لیکن ناٹ آلویز, رائٹ. دیر آر انفیکٹو کمیونیکیٹرز, دیر آر پیپل ہو ہیو ادر پرابلم, لیگ پولنگ کے مسئلے ہوتے ہیں. ان انوائرمنٹس میں پھر واٹ شوڈ سم ون ڈو. میں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بہت لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں کلینکلی, اور جو لوگ اس چیز سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں یہ یوزلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اسرٹیونیس کی اسکل کی کمی ہوتی ہے. اسرٹیونیس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کتنی ویل اسٹیبلش کر سکتے ہیں, آپ نو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, اور آپ اپنے کنسرنس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب ایشو کیا ہے کہ اور میں یہ بھی کہہ دوں, کیونکہ آئی تھنک پوڈ کاسٹ کے شروع میں ایک بات ہوئی تھی کہ کیا لوگ ان اسکلس کو لرن کر سکتے ہیں یا پھر آر یو جسٹ اسٹک ود دی وے دیٹ یو کمیونیکیٹ. یا کین یو امپروو. یا سو I'll tell you something that might be a little surprising to you. میری ماسٹرس ٹریننگ کے دوران مجھے جو سب سے زیادہ کرٹیکل فیڈ بیک ملتا تھا, ہم لوگ نا تب ہم لوگ ڈیمو سیشنز کرتے تھے اور پھر ہماری حالت خراب ہوئی ہوتی تھی کیونکہ پروفیسرز دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے تھے. مجھے جو سب سے کامن فیڈ بیک آتا تھا کہ آپ ہلتے بہت ہو. میں اتنا فجٹی تھا. Why does that matter? Well, I mean, so that matters for a variety of reasons in psychotherapy, کیونکہ اگر آپ ایک اینکشیس predisposition شو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پھر and you want to help make the person you're working with comfortable. So if they're picking up on your anxiety and they're already an anxious person, it's not it doesn't work great. So that's something جس میں میں نے بہت actively کام کیا. کیسے
مجھے بھی بتایا. میرے someone I did research with اور ان کے اندر میں نے کلینکل ٹریننگ بھی لی تھی. انکریڈیبل مین ڈاکٹر فواد کیسر. تو انہوں نے مجھے ایک بہت سمپل ٹیکنیک بتائی تھی جس کو میں نے اپلائی کرنا شروع کیا اینڈ اٹ واز ریئلی ہیلپ فل. میرے پاؤں میں بہت موومنٹ تھی, میرے پاؤں میں خاص طور پہ. تو میں جب مطلب بیٹھتا تھا کراسنگ مائی لیگس, تو ہی جسٹ سیڈ کہ جب بہت زیادہ موومنٹ کا دل چاہ رہا ہے نا, تو ہر 3-4 منٹ بعد جسٹ change the direction of your legs crossing. So right yeah, I do this. Yeah. Lekin I do this and I still move my legs a lot. Yeah, so اب ایک بہت کانشیس ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. اور پھر میں کیا کروں گا کہ مے بی میرے ہاتھ میں ایک پین ہوگا, میں ایک جگہ پہ اپنی انرجی نکال رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ فجٹینس میرے اندر تھوڑی بہت رہتی ہے. تو I'll pick up a pen and maybe I'll just move it around in my hand. لیکن وہ کیونکہ اتنا localized ہے, so it doesn't look like میں بہت زیادہ فجٹ کر رہا ہوں. تو آپ بیسکلی localize کر دیتے ہو اس چیز کو. And you're in one area. Yeah, that's how I worked on it. Now اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو سوال یہ ہے کہ کیا لوگ ان بیہیویئرس کو, اور کیا ان کی پرسنالٹی بالکل اسٹیٹک ہے؟ نہیں, کچھ لیول آف چینج آ سکتا ہے, شاید ہیوج لیول آف چینج نہ آ سکے کہ آپ انٹروورٹڈ ہو اور آپ ہفتے بعد بالکل ایکسٹروورٹڈ ہو. بٹ مجھے یہ بھی لگتا ہے نا کہ دس از مائی اوپینین اینڈ آئی ہیو سین دس ود اے لاٹ آف دی پیپل دیٹ آئی ہیو ورکڈ ود سو فار, کہ آپ کی اگر آپ چاہو نا لیٹس سے 5-10% آپ اپنی پرسنالٹی اڈیپٹ کرتے ہو, اس کے بعد a lot of things you can do differently. Like, so میں نے ریئلائز کہ لیڈرشپ جو ہے, فار ایگزامپل 10 قسم کے لیڈر ہوتے ہیں. دیر از دا ہارڈ ورکر, ٹھیک ہے, دیر از دا ڈیلیگیٹر, دیر از دا گائے مطلب ایوری قسم کی جو مطلب ڈفرینٹ پاسبلٹیز آ سکتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ والے لیڈر بنو گے جو آپ کے ٹائپس ہیں. جس طرح اگر ہم پروپا کا بھی ایگزامپل لے لیں, Eikon7 کا, ایوری ڈپارٹمنٹ ہیڈ از یونیکلی ڈفرنٹ ٹو دی ادر ون. کوئی انٹروورٹڈ ہے, کوئی چپ ہے, لیکن دے ہیو فاؤنڈ اے وے ٹو لیڈ. جس طرح یار میں ہیو یو سین سلیکان ویلی, یار اس میں وہ دکھاتے ہیں وہ جس طریقے سے ایک لیڈر بنتا ہے, شائی از آکورڈ از نرڈ اینڈ ہی فائنڈز اے وے ٹو بی لیڈنگ فرام دا فرنٹ بائی ورکنگ ہارڈر دین ایوری ون ایلس, بائی کوڈنگ بیٹر دین ایوری ون ایلس. مطلب یہ ہے کہ ایوری بڈی از ناٹ بلیسڈ وتھ اوباما اسپیکنگ ایبلٹی اور آئی ڈونٹ نو مشرف یا عمران خان کا پاسچر یا جو بھی مطلب بل گیٹس کی انٹیلیجنس. تو یو کائنڈ آف اللہ میں نے جو دیا ہے اس کے ساتھ ورک اراؤنڈ وتھ دیٹ, رائٹ. سو اس کو میں اس طرح سمرائز کروں گا کہ آپ کی جو آلریڈی ایگزسٹنگ پرسنالٹی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اسٹرینتھس ہوں گے. پاسبل ہے کہ آپ کی ورک انوائرمنٹ میں وہ اسٹرینتھ بہت یوزفل ہو, شاید نہ ہو. ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسکلس کے طور پہ آپ لرن کر سکتے ہو. اسکل از اینی تھنگ دیٹ یو کین لرن, رائٹ. تو assertiveness ایک اسکل ہے جو کہ آپ ڈیفینیٹلی لرن کر سکتے ہو, لیکن آپ کے لیے اس کو لرن کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوگا, دیٹ ول بی ڈیپینڈنٹ آن دا پرسنالٹی یو آلریڈی ہیو. ڈزنٹ مین یو کانٹ, اٹ جسٹ مینس کہ اس کا لیول آف انٹینسٹی یا لیول آف ڈیفیکلٹی بدل جائے گا. تو ڈیفینیٹلی یہی گوئنگ بیک ٹو وہ جو میں نے ایگزامپل دی تھی assertiveness کی, آپ جب assertive ہونا سیکھ رہے ہوتے ہو تو جو لوگ جن لوگوں نے پریویسلی آپ کے unassertive behavior سے بینیفٹ کیا ان کو مسئلہ ہوگا. اینڈ دین آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا میں اس کانسیکوینس کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہوں. بیکاز اگر آپ اس کانسیکوینس کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, دین یو آر آلریڈی چوزنگ دا کانسیکوینس آف بینگ unassertive, رائٹ. تو یو گیٹ ٹو چوز یور کانسیکوینس. مطلب سو ورک انوائرمنٹ میں اگر آپ مطلب فار ایگزامپل کمنگ اپ وتھ کانفلکٹ اور ایسی چیزیں, تو دین یو ہیو ٹو میک دا ڈیسیژن کہ ڈو آئی لائک ڈو آئی لین انٹو اٹ, میں کانفلکٹ کو پراپرلی ہینڈل کرنا سیکھوں یا پھر میں اس کو بالکل اوائڈ کر لوں. اور فار ایگزامپل سم ٹائمز یو مائٹ جسٹ نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ دس پلیس از ناٹ فار می, دس باس از ناٹ فار می, یا دس. سو اینڈ لیٹس سے آپ assertiveness بلڈ کر لیں, تو assertiveness ایک اسکل ہے. اب assertiveness اگر آپ نے سیکھ لیا, اس کا مطلب نہیں آپ ہر جگہ اپلائی کرو گے. آپ کی اپنی ججمنٹ پہ میٹر کرتا ہے کہ اچھا یہ دس از مائی باس, ہی از ان اے بیڈ موڈ, اف آئی سے سم تھنگ رائٹ ناؤ تب جائے گا, ٹھیک ہے, تب جائے گا. جو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, میری ورک پرفارمنس پچھلے مہینے سے اتنی اچھی نہیں ہے, I'll be in trouble. شاید وہاں پہ ایون دو آپ کے پاس اسکل ہے assertiveness کی, آپ شاید چوز کرو کہ میں اس وقت اسکل کو نہ یوز کروں. جسٹ بیکاز یو ہیو سم تھنگ, جسٹ بیکاز یو ہیو اے ٹول, ڈزنٹ مین یو ہیو ٹو یوز اٹ. تو میں اس کو اسی طرح سمرائز کروں گا کہ آپ کی کچھ آلریڈی ایگزسٹنگ پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس ہیں, ان میں کچھ اسٹرینتھس ہوں گے, کچھ ویکنیسز ہوں گے, اینڈ ڈپینڈنگ آن آپ کی ورک انوائرمنٹ کیا ہے, کوئی چیز ہوگی جو ایک جگہ پہ اسٹرینتھ ہوگی, مطلب کچھ جگہوں پہ شاید انٹروورژن ایک اسٹرینتھ ہو, کچھ جگہوں پہ ایک ویکنیس کے طور پہ یوز کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ سیلز میں ہیں اور آپ ہائیلی انٹروورٹڈ ہیں, آپ کے لیے شاید وہ اسٹرینتھ نہ ہو. لیکن مے بی اگر آپ ایک رائٹر ہیں اور آپ کا خیر آپ نے سوشلی تو تقریباً ہر فیلڈ میں انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کسی سے,
بٹ لیٹس سے یو آر ورکنگ ان کوڈنگ، تو شاید آپ کا ہیومن انٹریکشن کا اتنا زیادہ کام نہ ہو اپنے کام میں. سو وہاں پہ اٹ مائٹ ناٹ بی اے اسٹرینتھ، اٹ مائٹ ناٹ بی اے ویکنس، وچ از دیر. تو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کام کیا کہاں کر رہے ہیں، وہاں پہ پرسنالٹی کس قسم کی ایک اسٹرینتھ کنسیڈر کی جاتی ہے، کدھر ویکنس، اینڈ دین اس کے ارد گرد کچھ اسکلز ہیں اور اس پرسنالٹی میں بھی چینجز آ سکتا ہے. میک سینس. اچھا یار، آئی تھنک آج کے لیے کافی ہو گیا. ون لاسٹ کوشچن فار یو. ایک تو اپنی ڈگری بھیج دینا یار. دوسرا از دیر اینی وے یو کین ڈو سم ہپنوسس، گیٹ سم سبسکرائبرز، کچھ یوز اسکل سیٹ کچھ اس طرح کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم I'll come in a suit, bring a watch and ہاں ایگزیکٹلی ڈو دی میجک ٹرکس نا. خیر یار، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ ہوپ فلی وی شوڈ ڈو دس اگین سم ٹائم سون. تھینک یو گائز فار واچنگ اینڈ یار سبسکرائب کر لو پلیز. تھینک یو.